قرب قیامت کے جو حالات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں یا اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اس میں ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ علم اٹھا یا بڑھ گیا؟ ایک سرا وہ ہے جس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، ایک سرا وہ ہے، اور ایک سرا دوسرا ہے جس دوسرے سرے پر حضرت مہدی کو آنا ہے۔ ان دونوں شخصیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مہدی، ان دونوں کو جب تک آپ مکمل نہیں سمجھیں گے، ان دونوں کا جو دور ہے اسے نہیں سمجھیں گے، آپ پریشان رہیں گے، آپ الجھن کا شکار رہیں گے اور پریشانیاں آپ کو گھیر لیں گی، آپ تشویش کا شکار رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر یہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ جو میزائلیں چلتی ہیں، اللہ انہیں روک کیوں نہیں دیتا راستے میں؟ یہ جو جہاز اڑتے ہیں، اللہ انہیں روک کیوں نہیں دیتا راستے میں؟ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو مروا کیوں رہا ہے؟ یعنی اس کے سوال کا خلاصہ یہ تھا۔ پہلے تو خلافت ہوگی اور منہاج نبوت پر ہوگی، جیسے میرا دور ویسے ہی بالکل میرے بعد والے لوگوں کا دور، پھر اس کے بعد آگے چل کر تھوڑا سا گراوٹ آنے لگے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت آئے گی اور وہ بادشاہت جو ہے کاٹ کھانے والی ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے بادشاہ آئیں گے اور جبر اور ظلم کی بادشاہت قائم ہو جائے گی۔ ہم اسی دور میں جی رہے ہیں، جبر اور ظلم کی بادشاہت نے پنجے پوری دنیا میں گاڑ رکھے ہیں۔ یعنی اگر کسی نے کتاب الفتن پڑھ لی اور سورہ بنو اسرائیل اور سورہ کہف پڑھ لی صحیح سے، تو پھر ایسا لگے گا جیسے آئینہ، کہتا اچھا ایسے ہی ہوگا، تو ایسے ہی ہوگا، یہ تو اسی طرح ہو رہا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حدید کی ابتدائی چند آیات ہیں جن کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی۔ آج کے اس پورے درس قرآن میں ہم کو 3 اللہ کی صفات پر غور کرنا ہے۔ یہ بات بار بار کہی بھی جا چکی اور سامنے بھی آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے اللہ کی ذات ہے ویسے اللہ کی صفات ہے۔ صفات میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات جن کا ذکر یہاں کرنا ہے، ان میں ایک صفت تو وہی ہے جس کو یہاں العزیز کہا گیا، اور دوسری صفت ہے جس کو حکیم کہا گیا، اور ایک صفت اگلی آیت میں ہے جس کو قدیر کہا گیا۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد ان تینوں صفات پر تھوڑی سی بات انشاءاللہ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف یا پاکی بیان کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو زمینوں اور آسمانوں میں ہیں، اور اللہ وہ ہے جو عزیز ہے اور حکیم ہے، یعنی وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی حکومت ہے، اللہ ہی کا راج ہے زمین پر اور آسمان پر، یعنی سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی گویا کہ بادشاہت کے اندر داخل۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر۔
یہ تین صفات ہمارے لیے بہت اہم کیوں ہیں، اس پر تھوڑی سی مختصر سی روشنی آپ کی خدمت میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے، قرب قیامت کے جو حالات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں یا اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اس میں ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ علم اٹھا یا بڑھ گیا؟ اگر آپ کو کچھ بھی معلوم کرنا ہے، آپ چیٹ جی پی ٹی چلانا جانتے ہیں، وہ اردو میں ہو، وہ عربی میں ہو، فارسی میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، آپ اس میں ایک تھوڑا سا اس کو اشارہ دیجئے اور کہیے کہ اس کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کر دو، وہ آپ کو ودن 10 سیکنڈ ایک پورا مضمون اور مقالہ تیار کر کے لکھ دے گا۔ تو یہ علم بڑھا یا گھٹ گیا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ آپ کو کسی آیت کی تفسیر دیکھنی ہے، اب کتاب لینے کی ضرورت نہیں، اب تفسیر خریدنے کی ضرورت نہیں، زیادہ چکر لگانے کی ضرورت نہیں، آپ گوگل پر جائیں یا چیٹ جی پی ٹی پر جائیں یا گروپ پر جائیں اور وہاں جا کر کچھ تھوڑا سا لکھیں، وہ سارا کا سارا آپ کے سامنے 2 منٹ میں آ جائے گا۔ تو اب ان سب چیزوں سے ایک سوال بہرحال پیدا ہوتا ہے کہ علم گھٹا ہے یا بڑھ گیا ہے؟ بظاہر تو بڑھ ہی گیا ہے۔ کسی بھی کتاب کا کوئی بھی حوالہ ڈھونڈنا ہو، 1 منٹ بھی زیادہ ہے، 30 سیکنڈ، وہ سب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ اس کا اشارہ دوسری طرف ہے۔ علم گھٹ جائے گا یعنی اشارہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک علم تو وہ ہوتا ہے جو احکام کا علم ہوتا ہے، مسائل کا علم ہوتا ہے، یہ علم گھٹے گا نہیں، یہ تو اعلیٰ حال ہی باقی رہے گا، بڑھے گا۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جو علم متعلق ہوتا ہے دنیا اور دنیا کے پورے نظام اور سسٹم کو دیکھنے کے تعلق سے، تکوینیات کا علم۔ تکوین تو اللہ ہی کے علم میں ہے، لیکن جتنی باتیں قرآن اور حدیث میں بتائی گئی ہیں اس میں غور و فکر کر کے اس زمانے کو دیکھنے کا جو انداز ہے وہ انداز بدل جائے گا۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، میں ہوں، آپ ہوں، ہماری اولادیں ہوں، ہم سے پہلے والے ہوں، جو اس دور میں جی رہے ہیں، یہ دور مکمل کفر اور شرک، الحاد اور لادینیت کے غلبے کا دور ہے۔ یہاں آپ کی پذیرائی نہیں ہے، یہاں آپ کو نہیں پوچھا جائے گا، یہاں آپ سے زیادہ جو لوگ بےہودگی اور بدتمیزی پھیلا رہے ہوں گے ان کی پوچھ ہوگی، یہاں آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ متقی، پرہیزگار، اللہ والے، نیک لوگ، صالحین، صالحات یہ ایک کونے میں پہنچ جائیں گے کیونکہ ان کی تعداد بہت کم ہوگی۔ تو یہاں جس علم کے اٹھنے کی بات کی گئی ہے اس علم کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو دیکھنے کا جو زاویہ نظر ہے وہ بدل جائے گا، یعنی محسوس ایسا ہونے لگے گا کہ اب اس دنیا میں کچھ ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا جیسی چل رہی ہے ویسی چلتی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی بڑی۔ یہ مغالطہ غیر مسلموں کو بھی لگا، مسلمانوں کو بھی لگا، ہمارے اسکالرز کو بھی لگا، بعض عالم نما لوگوں کو بھی لگا۔ یہ باقاعدہ ایک دھوکہ ہے جو دنیا کے اندر لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ ادھر چلے جائیے، وہ لوگ جو دانشور کہلاتے ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے یہاں 90s میں 92، 94، 90 سے لے کر 2000 کے بیچ میں جو کتابیں چھپ کر آئیں ان میں 2 کتابوں نے بڑی شہرت پائی تھی۔ ایک کتاب تھی، اس کا نام تھا اینڈ آف دا ہسٹری اینڈ لاسٹ مین، فوکویاما کی کتاب تھی۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ تاریخ ختم ہو چکی ہے، ہم تاریخ کے بہترین دور میں داخل ہو گئے ہیں، بس اب تاریخ یہیں سے آگے چلے گی اور اس سے اچھا نظام اب دنیا میں نہیں آ پائے گا۔ اس نے پوری کتاب میں یہی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اور ایک اور کتاب لکھی گئی، آگے پیچھے لکھی گئی، اس کتاب کا نام تھا کلیش آف سویلائزیشن، تہذیبوں کا ٹکراؤ۔ اس میں اس نے کہا کہ اب مذہب کی لڑائی نہیں ہوگی بلکہ اب تہذیبیں ٹکرائیں گی۔ وہ کتاب آپ پڑھ لیے تو اس میں بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت سب سے طاقتور ہم ہیں، ہمارے مقابلے پہ کوئی نہیں ہے، ہمیں غلبہ حاصل ہے
اور ہماری ٹکر پہ کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے اب یہی نظام چلے گا۔ یہ ان لوگوں کو دھوکہ لگا۔ ہمارے مسلمان کہلانے والے جو اسکالرس ہیں، خاص کر ہمارے پڑوس کے ملک میں ایک صاحب ہیں جاوید احمد غامدی صاحب، وہ یعنی نارملی بڑے ذی علم کہلاتے ہیں۔ ان کا جو اورینٹیشن ہے یا ان کا جو پریزنٹیشن ہے وہ بھی بڑا زبردست ہوتا ہے، اور پھر اس کو کیمرے اور جو حالات انوائرمنٹ ہے وہ اور خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی نظریہ پیش کیا کہ اب دنیا میں کچھ نہیں ہونا ہے، کوئی حضرت مہدی نہیں آئیں گے، کوئی تبدیلی نہیں آنی ہے، بلکہ اب ہم جس ترقی کے دور میں ہیں وہ ویسے ہی رہے گا، بس اب ہم کو ذکر و دعا میں زیادہ لگنا چاہیے، زیادہ ادھر ادھر کرنے کی ضرورت ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ پورا کا پورا ان کا نظریہ ہے، اس پر ہم نہیں جا رہے تفصیل سے بات کرنے۔ یہ جو علم تھا جس علم کے ذریعے سے دنیا کو دیکھا جانا تھا، جو چشمہ پہن کر ہم کو دنیا کو دیکھنا تھا، وہ علم دنیا سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ اچھے سمجھدار لوگوں سے ملیے، بات کیجئے، وہ صرف حالات کا رونا روئیں گے۔ حالات بہت بگڑ رہے ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، کاروباروں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے ابھی، لیکن ان کا یہی زاویہ نظر ہے، وہ بس اتنا دیکھتے ہیں۔ کل ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، کہنا کوئی بات نہیں، ہمارا بھی دور آئے گا، ہمارا دور کا مطلب کانگریس کا دور آئے گا، اور اس وقت پھر ہم جو ہے یہ کریں گے وہ کریں گے۔ وہ اسی میں خوش ہیں کہ اب کانگریس کا دور آئے گا تو ہم پھر یہ کریں گے۔ تو یہ دنیا کو دیکھنے کا جو ایک علم تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ آپ اس وقت تک اس دور کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، یاد رکھیے گا میری بات، اور اس کو بار بار یاد رکھنے کی کوشش کریے گا، بار بار ذہن میں رکھیے گا، جب تک دو چیزیں میرے سامنے کنفرم نہیں ہوں گی، اور وہ دونوں چیزیں عقیدے سے متعلق ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا نہ خود پیدا ہوئی ہے نہ خود چل رہی ہے، اس دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور وہی اسے چلا بھی رہا ہے۔ بالکل واضح اور دو ٹوک بات۔ اگر یہ میرے سامنے ہے اور اگر یہ میری نگاہ میں ہے تو پھر تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ آپ کو کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں۔ دوسری بات، ایک سرا وہ ہے جس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، ایک سرا وہ ہے، اور ایک سرا دوسرا ہے جس دوسرے سرے پر حضرت مہدی کو آنا ہے۔ ان دونوں شخصیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مہدی، ان دونوں کو جب تک آپ مکمل نہیں سمجھیں گے، ان دونوں کا جو دور ہے اسے نہیں سمجھیں گے، آپ پریشان رہیں گے، آپ الجھن کا شکار رہیں گے، اور پریشانیاں آپ کو گھیر لیں گی، آپ تشویش کا شکار رہیں گے۔ اور اگر ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ان دونوں چیزوں کو دل میں بٹھا کر آپ اس دور کو دیکھنا شروع کریں گے، آپ کو اطمینان حاصل ہوگا۔ آپ کہیں گے نہیں، بالکل صحیح ہو رہا ہے، اور جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہو رہا ہے۔ اسی لیے یہ تین صفات اللہ کی ہمیں اس کا سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ نمبر ایک، پہلی چیز، وَهُوَ الْعَزِيزُ، اللہ بڑا زبردست ہے۔ اب جب میرا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کو اللہ نے بنایا اور دنیا کو اللہ چلا رہا ہے، آگے بھی تذکرہ آ رہا ہے اس کا، تو پھر جب اللہ بنانے والا اور اللہ چلانے والا، تو دنیا میں کیا اللہ کی اجازت اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ ہو رہا ہے؟ یعنی جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، یعنی اللہ کی اجازت شامل ہے۔ اگر اللہ کی اجازت شامل نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اور ہم پتہ نہیں کیوں اتنے بھولے بن جاتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بات تو مشرکین مکہ، کفار مکہ سمجھتے تھے۔ جب ان سے کہا گیا کہ تم بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے، یعنی اللہ کی اجازت نہ ہوتی تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، اللہ کی اجازت ہے اسی لیے تو ہم عبادت کر رہے ہیں۔ یہ بات وہ بالکل صاف صاف کہہ رہے ہیں، یعنی ان کو اس کا علم تھا کہ اجازت خدا بندی کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب اللہ کی اجازت، اللہ طاقت والا بھی، وہ تو 2 منٹ میں روک دے، وہ تو 1 سیکنڈ کے اندر روک دے۔ ابھی رمضان المبارک میں اعتکاف تھا، تو اس اعتکاف میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ جو ظہر کی نماز کے بعد پہلے تھوڑی دیر بات ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے سوال جواب ہوتے ہیں۔ تو ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ ہماری مسجد میں نماز پڑھتا تھا، تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے اکیلے میں۔ میں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر یہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ جو میزائلیں چلتی ہیں، اللہ انہیں روک کیوں نہیں دیتا راستے میں؟
یہ جو جہاز اڑتے ہیں اللہ انہیں روک کیوں نہیں دیتا راستے میں؟ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو مروا کیوں رہا ہے؟ یعنی اس کے سوال کا خلاصہ یہ تھا۔ خیر میں نے اسے تھوڑی دیر سمجھایا اور اس کو پوری بات سمجھانے کی کوشش کی۔ تو یہ میں سوال اس لیے صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہماری جو نسل ہے نوجوان، وہ اس طرح کے سوالات اور شبہات کا شکار ہے۔ دنیا میں جو ہو رہا ہے اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، ایک بات۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اجازت سے ہو رہا ہے تو کیا جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ گنہگار نہیں ہوں گے؟ جواب یہ، گنہگار ہوں گے، گنہگار تو ہوں گے۔ گنہگار کیوں ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی یا اپنی ول پاور کا غلط استعمال کیا۔ ایک موٹی سی مثال سے بات سمجھ لیں، بات کلیئر ہو جائے گی۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، خدا نہ کرے کوئی آدمی آ کر مجھے مار دے، مجھے شہید کر دے، مجھے قتل کر دے۔ اب جو میں مرا اس میں اللہ کی اجازت شامل تھی یا نہیں تھی؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کی اجازت شامل تھی، بالکل تھی۔ اور جس نے مجھے مارا تو وہ گنہگار ہوا یا نہیں ہوا؟ بالکل ہوا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جی مولانا صاحب کی موت تو لکھی ہوئی تھی، اس نے مار دیا تو غلطی کیا ہوئی؟ نہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی ول پاور کا غلط استعمال کیا، اپنی اللہ کی طرف سے دی ہوئی جو خود مختاری تھی اس کا غلط استعمال کیا، اس لیے وہ گنہگار ہوگا۔ میری موت اپنے وقت پر ہے اور سامنے والے کو سزا دی جائے گی۔ تو جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے، میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں نوجوانوں کے سامنے، اللہ کا جو تکوینی نظام ہے جو نظر نہیں آتا، اس میں اللہ کافروں کا بھی استعمال کرتا ہے، مشرکوں کا بھی استعمال کرتا ہے، لادینوں کا بھی استعمال کرتا ہے، ملحدین کا بھی استعمال کرتا ہے، خدا بیزاروں کا بھی استعمال اللہ کرتا ہے، کیونکہ وہ تکوینی نظام پورا ہی تبھی ہونا ہے۔ ابھی آپ ذرا سوچیں یا اس پر تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ کے اس نظام کو سمجھنے کے لیے ذرا آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، دل جو ہے وہ بیدار ہونا چاہیے، دماغ کھلا ہوا ہونا چاہیے، کچھ ہم نے پڑھا لکھا ہو تب ہمیں چیزیں سمجھ میں آئیں گی، ورنہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اور پھر آپ زیادہ سمجھنے کی کوشش بھی مت کریے گا، ورنہ آپ الجھنوں کا شکار ہوں گے اور پریشان ہو جائیں گے۔ پھر تو یہ کریے کہ نماز روزے میں لگ جائیے، بالکل ہٹیے نہیں اور وہیں بیٹھے رہیے، اور جتنا اللہ کو یاد کر سکتے ہو کریے۔ یہ بہترین راہ ہے، شاندار راہ ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی جو قدرت کی نیرنگیاں ہیں، آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ موسیٰ کو فرعون کے ہاں پلوا دیا، موسیٰ کو فرعون کے ہاں پلوایا، فرعون کے ہاں موسیٰ پل رہے ہیں اور پل کر بڑے ہو رہے ہیں۔ فرعون کون تھا؟ مسلمان تھا یا کافر تھا؟ وہ تو کافروں کا باپ تھا، وہ تو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ فرعون کو وہاں پلوایا، بڑا کیا اور پھر اسی کے ذریعے سے فرعون کو ختم کروا دیا۔ اب آپ سوچتے رہیے، اس پورے نظام میں استعمال کون ہو رہا ہے؟ کافر استعمال ہو رہا ہے۔ آپ غور کریے، ایک چیز بنائی جاتی ہے، بظاہر وہ بن رہی ہے اور اس لیے بن رہی ہے کہ وہ کسی دوسری چیز میں کام آئے، لیکن اللہ اس چیز کو تیار کرتا ہے کسی دوسرے کام کے لیے۔ داؤد علیہ السلام کے واقعے میں آپ جائیے، وہاں آپ کو ملے گا واضح طور پر کہ انہوں نے غلیل بنائی تھی۔ اور غلیل کیوں بنائی تھی یہ بھی پڑھیے۔ وہ بکریاں چراتے تھے، بکریوں کو شیر اور بھیڑیے جو ہے وہ آ کر لوٹ کر یا مار کر لے جاتے تھے۔ انہوں نے بنائی کس لیے؟ کہ بھیڑیوں کو اور شیروں کو مارا جائے، ان کو اپنے سے دور کیا جائے۔ وہ انہوں نے شیر بھی مارے ہوں گے، اس کا انکار نہیں، انہوں نے بھیڑیوں کو بھی دور کیا ہوگا، اس کا بھی انکار نہیں۔ لیکن جب جنگ ہوئی فقتل داؤد جالوت، اللہ نے انہی داؤد کے ذریعے جالوت کو مروا دیا اور اسی غلیل کے ذریعے مروایا۔ تو قدرت کی نیرنگیاں ہمیں سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی الا یہ کہ اللہ ہمیں کھلا ہوا دماغ دے، قرآن میں ڈوبنے کی ایک فکر دے، تب ہم کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی، ورنہ نہیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو اللہ العزیز ہے، زبردست ہے۔ اس زبردست بادشاہ نے دنیا میں کچھ ہونے دینا گوارا کیا، اس کا مطلب یہ اس کی پلاننگ کا حصہ ہے کہ دنیا میں کچھ ہو۔ اب اس کی پلاننگ کیا ہے ذرا آپ سمجھیے۔ آپ غور کریے احادیث مبارکہ میں، غور کریے قرآن پاک میں، غور کریے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو میری بات بہت صاف صاف سنو۔ نمبر ایک، پہلی بات فرمائی کہ دیکھو پہلے تو خلافت ہوگی اور منہاج نبوت پر ہوگی، جیسے میرا دور ویسے ہی بالکل میرے بعد والے لوگوں کا دور۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر تھوڑا سا گراوٹ آنے لگے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت آئے گی اور وہ بادشاہت جو ہے کاٹ کھانے والی ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے بادشاہ آئیں گے اور جبر اور ظلم کی بادشاہت قائم ہو جائے گی۔
ہم اسی دور میں جی رہے ہیں، جبر اور ظلم کی بادشاہت نے پنجے پوری دنیا میں گاڑ رکھے ہیں۔ آپ سمجھ لیے فاسسٹ طاقتیں دنیا میں کہیں ہارنے والی نہیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی پلاننگ کا حصہ ہے۔ هو العزیز، اور جو زبردست ہے اس کا ہر کام حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ الحکیم بھی ہے، وہ عزیز ہی نہیں فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزیز بھی اور حکیم بھی۔ عزیز زبردست ہے تو کیا کرے گا؟ جو چاہے جیسے چاہے، نہیں، حکمت کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ دیکھیے اگر اللہ کی مرضی اس دور سے نہ ہوتی، اب آپ دیکھیے اس کے بعد امویوں کی حکومت، عباسیوں کی حکومت، آگے چلے جائیے تو پھر اس کے بعد جو ہے اللہ بھلا کرے سلجوقیوں کی حکومت، عثمانیوں کی حکومت، پھر علاقوں میں الگ الگ جو ہے جو اندلس چلے جائیے وہاں پھر امویوں کی حکومت، پھر آپ ہندوستان آ جائیے یہاں پر آپ کی مغلوں کی حکومت، غلاموں کی حکومت، یہ سب کچھ دنیا میں چل رہا ہے۔ اقبال نے یہی تو کہا تھا نا، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، بازی چے اطفال ہے دنیا میرے آگے۔ جب اس زاویے سے دیکھنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو نظر آئے گا واہ اللہ آپ کی پلاننگ کیا زبردست پلاننگ ہے۔ اسی پلاننگ کا ایک حصہ ہے کہ دنیا کو انتہائی ٹیکنیکل ہونا ہے۔ اب انتہائی ٹیکنیکل ہونے کے بارے میں سوال آیا کہ کون کرے گا؟ عبدل دنیا کو ٹیکنیکل بنائے گا؟ عبدل تو پنچر جوڑے گا، اب یہ ٹیکنیکل تو ہو نہیں سکتا۔ کون؟ لنڈن یہ بنائیں گے، یہ جہاز بنائیں گے؟ نہیں۔ تو اسباب کے بغیر دنیا میں کچھ ہونا نہیں، اور یہ سب اللہ کی پلاننگ کا حصہ ہے۔ تو اللہ نے پھر اس امت کے اندر زوال کی ایک کیفیت پیدا کی، جمود پیدا کیا، ٹھہراؤ پیدا کیا، اور جمود اس درجے تک پہنچا کہ ترکی کے اندر قرآن چھاپنے کے لیے پریس آئی، اور اس پریس کا کام یہ تھا کہ پریس کے ذریعے سے قرآن چھاپے جائیں، کیونکہ قرآن پہلے لکھے جاتے تھے، اب مسلمان بڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو اب قرآن کہاں سے آئے اتنے؟ تو انہوں نے کہا بھائی ایسا کرو کہ وہاں سے پریس منگا لیتے ہیں یورپ سے، وہ قرآن شائع کیے جائیں گے، طبع کیے جائیں گے۔ تو وہاں کے مفتی اعظم نے فتویٰ دیا نو یہ بالکل جائز نہیں ہے، مطلب اٹ از ان لافل، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز۔ پوچھا کہ حضرت حرام کیوں ہے؟ قرآن چھاپنا حرام کیوں ہے؟ کہنے چونکہ مشین کافروں نے بنائی ہے اس لیے اس سے قرآن چھاپنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ کیوں تھا؟ کیونکہ ابھی مسلمانوں کے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں تھی کہ تم کچھ کرتے، اب دوسروں کو لایا گیا۔ اب فون پے کس نے بنایا؟ پے ٹی ایم کس نے بنایا؟ جہاز کس نے بنائے؟ رافیل کس نے بنائے؟ F-16 کس نے بنائے؟ اور جو ہے یہ بڑے بڑے بم اور بڑے بڑے خطرناک ہتھیار یہ کس نے بنائے؟ سب تو غیروں نے بنائے، ہم نے کیوں نہیں بنائے؟ اللہ کی پلاننگ کا حصہ تھا کہ اگر عبد الغفار اور عبد الجبار اور وسیم اور کریم اور ندیم اگر ان کاموں میں لگیں گے تو ان کا تو پورا دین ہی ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ چیزیں ایجاد کرنا سب سے مشکل کام ہے دنیا کے اندر، اور وہ ہر وقت غور و فکر میں لگا ہوا ہے، وہ سوچ رہا ہے، اس کا دماغ اسی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو کاہے کی نماز اور کاہے کا روزہ، کاہے کے ذکر اور کاہے کی تلاوت اور کاہے کی عبادت اور کاہے کی دعا، وہ تو ایک مشن پر ہے، وہ لگا ہوا ہے، گھنٹوں بیٹھا ہے، سوچ رہا ہے۔ ہمارے پاس سوچنے کا وقت نہیں، سوچنے کا وقت ہے تو یہ کہ بریانی اچھی کہاں ملے گی، پائے اچھے کہاں ملیں گے، روٹی کہاں اچھی ملے گی، شیرمال کہاں اچھی ملے گی، آئس کریم کہاں بڑھیا ملے گی، اور فیروز آباد میں ہولی والی بھٹی پر شاندار چیزیں ملتی ہیں تو باقاعدہ اس کے لیے سفر کیا جائے گا، جایا جائے گا یہ ساری چیزیں کھانے کے لیے۔ تو ہم کو اس لیے، یہ ہم اس لیے تھے، ان کو اس لیے پیدا کیا کہ بھائی تم یہ کرو، ان کو اس میں لگا دیا۔ اسباب کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ ان کو یہ ملا، ایبسلوٹ پاور ملی، ایمان نہیں تھا نتیجہ ظلم آیا، ایمان نہیں تھا نتیجہ جبر آیا، ایمان نہیں تھا نتیجہ انسانیت کو تباہ کر دینے کا جذبہ آیا، ایمان نہیں تھا ایگو آئی، ایمان نہیں تھا تکبر آیا، ایمان نہیں تھا سپیریٹی کا جذبہ پیدا ہوا، اور ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے باقاعدہ نعرہ لگایا، ساری دنیا اسی نعرے کے پیچھے چل رہی ہے۔ ایوولوشن کا جو داعی تھا یا اس تھیوری کو جو ماننے والا بلکہ پیدا کرنے والا، اس کا جو جنک تھا جس کا نام چارلس ڈارون تھا، اس نے نعرہ لگایا کہ یہ دنیا جو ہے کسی کے رہنے کے لیے نہیں ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ، یہاں رہے گا وہی جو رہنے کی طاقت رکھتا ہوگا۔ جنگل میں ہرن کو رہنے کا اختیار نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہرن شیر کا شکار ہے، شیر اسے مارے گا کھائے گا، تو شیر کو رہنے کا اختیار ہے، ہرن کو رہنے کا اختیار نہیں ہے، چونکہ ان کی زندگی جانوروں کی طرف چلی گئی تھی۔ آپ قرآن کے کمنٹ اگر سمجھیں اور پڑھیں، کاش وہ موقع ہمیں مل جائیں کہ ہم بیٹھ کر قرآن پاک میں غور کریں۔ آپ دیکھیے قرآن کیوں یہ کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں جیسے بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔
انہوں نے اپنی زندگی جینے کے طرز انداز جو کچھ تھے وہ جانوروں سے لیے. جسے چاہے کھا جاؤ، تم طاقتور ہو، جسے چاہے مار دو، جسے چاہے قتل کر دو، پیسہ تمہارا، جاگیر تمہاری، اسباب تمہارے، عدالت تمہاری، اور جو ہے وکیل تمہارے، جج تمہارا، جو چاہے کر دو. کسی جج کو کہیں مروا دو، پھر ساری سیٹنگ ہم بیٹھا لیں گے، بعد میں سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ نعرہ لگا. اب سروائیول آف دا فٹسٹ کا نعرہ کیوں لگایا؟ ایمان نہیں تھا. ایمان ہوتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اندر داخل ہو رہے ہیں. تو آپ دیکھیے ایک فاتح جب داخل ہوتا ہے تو قرآن کی تعلیم یہ، حدیث پاک کی تعلیم یہ کہ سینہ نکال کر اکڑ کر چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن جب جنگ کا موقع ہو تو سینہ نکالو اور اکڑ کر چلو تاکہ تمہارے اکڑ کر چلنے سے دشمن پر روب پڑے. لیکن جب رحمت للعالمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہو رہے ہیں تو آپ اتنا جھکے ہوئے ہیں کہ آپ کی تھوڑی مبارک یہ آپ کے کجاوے سے لگی جا رہی ہے، اور آپ براہ راست اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. اور یہ دعا مشہور ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. وہاں پر آپ کی دعا کے کلمات یہ ہیں: اے اللہ یہ سب کچھ آپ کا کرم ہے، اے اللہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. یعنی اب ایک طاقت والا، دو طاقت والے، ایک دنیا کو طاقت ملی تو اس نے یہ دکھایا، پورے کے پورے 45 کلومیٹر اراؤنڈ کے ایک شہر کو تباہ و برباد کر کے زمین میں ملا دیا گیا. ہوا کہ نہیں ہوا آپ کے سامنے؟ اور ایک فاتح اندر داخل ہو رہا ہے تو وہ داخل ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے: اے اللہ یہ سب آپ کا کرم ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا کچھ نہیں ہے، اے اللہ میں کچھ نہیں ہوں، اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، اے اللہ میں آپ کا غلام ہوں، اور اے اللہ یہ جو کچھ مجھے جیت حاصل ہوئی ہے اس میں میرا کمال نہیں ہے، اے اللہ آپ ہی ہیں. وَحَزَمَ الْأَحْزَابُ وَحْدَهُ، سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے والوں کے لیے نمونہ ہے. ادھر طاقت ملی تو کیا ہوا؟ سروائیول آف دا فٹسٹ. وہی باقی رہے گا جو باقی رکھنے کی طاقت رکھتا ہو. ختم ہو گئی بات. اب آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ جملے یاد رکھا کریے، جملے تاریخ بنا دیتے ہیں. فلاں لوگ مر گئے، ہاں ٹرک کے نیچے پلہ آ جاتا ہے، مر جاتا ہے تو اسے پوچھتا کون ہے؟ آپ کہاں پہنچ گئے پتہ ہے؟ آپ کو پلہ بنا دیا گیا ہے، آپ خوش ہیں؟ یہ بھی اللہ کی اس پلاننگ کا حصہ ہے. دنیا میں بغیر اسباب کے کچھ نہیں ہوتا. وہ اٹھے، آپ کا زوال ہوا، ترازو کا یہ پلہ اوپر گیا، آپ نیچے آئے. قانون صاف ہے، جو اسباب پہ محنت کرے گا اسباب بڑھیں گے، ایمان پر محنت کرے گا ایمان بڑھے گا. ایمان پر محنت کرے اور اسباب بڑھ جائیں، یہ سوری ٹو سے، بالکل بہت معاف کریے گا، میں ایمان کی محنت کر رہا ہوں، میری فیکٹری لگ جائے، نہیں یہ بہت مشکل ہے، یہ نہیں ہو پائے گا. فیکٹری کی محنت کر رہا ہوں ایمان بن جائے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو دونوں چیزیں دے دیتا ہے، وہ پھر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے. باقی جس لائن پر محنت کریں گے وہ لائن کھلے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ واضح اعلان ہے. جس لائن پر محنت کرو گے وہ لائن کھلے گی. پڑھانے پر محنت کرو گے پڑھانا کھلے گا، لکھنے پر محنت کرو گے لکھنا کھلے گا، بولنے پر محنت کرو گے زبان کھلے گی، اور لوگوں سے تعلق اور PR پر محنت کرو گے پبلک ریلیشن بنے گا. جس لائن پر محنت کرو گے وہ لائن کھلے گی. سیدھی بات، دو ٹوک بات، اس میں کوئی فلسفہ نہیں ہے. تو وہ اوپر گئے، آپ نیچے آئے. جب آپ نیچے آئے تو دیکھیے جب حکومت بدل جاتی ہے اور جب حکومت ڈنڈے کے زور پر چلتی ہے تو پھر آپ کے لیے بچنے کی کوئی راہ ہوتی نہیں. آپ مانتے رہیں کہ وہ میں بچ جاؤں گا، مجھے فلانی چیز بچا لے گی، یہ بہت ہی مشکل چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے ذرا تھوڑا سا اس پر غور کریں اور تھوڑا سا اللہ کے اس نظام کو سمجھنے کی اور کوشش کریں. تو عزیز کے نظام میں حکمت ہے، یہ سب کچھ ہونا ہے. اب یہ سب کچھ کیوں ہونا ہے؟ اگر وہ آپ کے ذہن و دماغ میں وہ دو باتیں نہیں ہیں تو دنیا کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے. یہ دنیا ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، چلا بھی وہی رہا ہے، کنٹرول بھی وہی کر رہا ہے. نمبر 2، ایک کھوٹا ادھر گڑا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کھوٹا ادھر گڑا ہے حضرت مہدی. بیچ کا دور میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب ذرا ان احادیث مبارکہ پر غور کریے جس میں بتایا گیا ہے حضرت مہدی کا ظہور کب ہوگا. ظلم عام ہو جائے گا، زیادتیاں عام ہو جائیں گی، پھر روتے ہیں فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے، بہت ظلم ہو گیا، اس کو مار دیا، اس کو قتل کر دیا. آپ کو مارا جائے گا، آپ کو قتل بھی کیا جائے گا. یہ ہماری بدماشیوں کی سزا ہوگی، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہوگی. دنیا نہیں بنے گی، آخرت بن جائے گی. ظلمن شہید کر دیے گئے، کاروبار اجاڑ دیے گئے، ہاں یہ دنیا نہیں بنے گی، آخرت بن جائے گی.
یہ بالکل صحیح بات ہے. آپ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا شہید ہے. بھائی مال کی حفاظت میں مارا جانا شہادت ہے، اور جب پوچھو مال کیسی چیز ہے استغفر اللہ، بہت بری چیز ہے. بری چیز کی حفاظت میں مارا جانا شہادت ہے. یعنی کتنی الٹی چالیں ہیں ہماری. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. تو یہ الٹی چالیں چلی جا رہی ہیں. بہرحال خیر، تو یہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہونا ہے. اور آپ ذرا سا، میں ایک سیکوینس آپ کو گرا رہا ہوں، آپ ذرا اس سیکوینس پہ خاص کر علماء جو ذوق رکھنے والے حضرات ہیں وہ متوجہ. آپ قرآن پاک میں غالباً سورہ انبیاء کی یہ آیتیں ہیں، آپ وہاں پر غور کریے. وہاں سب سے پہلے ذکر ہے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا. یاجوج اور ماجوج دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں جو قرب قیامت ظاہر ہوں گے، یہ نسل تو وہی ہے، اور ایک وہ ہیں جو ظاہر ہو چکے ہیں. نوح علیہ السلام کی 3 اولادیں، سام، حام، یافس، یہ 3 اولادیں، ان سے جو نسلیں چلی ہیں یہی یاجوج اور ماجوج ہیں. جو قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہوں گے وہ ان سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے، بہت زیادہ ڈینجر ہوں گے. آپ یہ دیکھیے قرآن پہلے تو یہ کہہ رہا ہے یاجوج ماجوج کھول دیے گئے اور وہ ساری دنیا کے اوپر چھا گئے. ارے چھائے کہ نہیں چھائے؟ اس وقت اس آیت کے علاوہ میں پوچھ رہا ہوں، یہ ساری قومیں، چائنا آپ دیکھ لیجیے ٹیکنالوجی میں آپ سے کتنا آگے، یہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں جا چکا ہے. سارے کے سارے اختیارات ان کے ہاتھ میں ہیں، پوری طاقت کے ساتھ دنیا کو جکڑ رکھا ہے ان لوگوں نے. یعنی اب چائنا کے ایئرپورٹس پر وہ ہمارے یہاں کی طرح انگوٹھے نہیں لگوائے جاتے. کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ اچھا یہاں تو یہی پریشانی، کہاں سے آ رہے ہیں ملا جی؟ اچھا عمرہ کرنے، کیا کرتے ہیں آپ؟ تمہیں اس سے کیا مطلب میں کیا کرتا ہوں، میں کیا نہیں کرتا ہوں؟ تمہیں اس سے مطلب کیا ہے؟ تمہیں اپنا کام کرنا ہے، انگوٹھا لگواؤ، جانے دو. میں نے ویزا لیا ہے، میں نے ٹکٹ لیا ہے، گورنمنٹ سے چیک ہو کے نکلا ہوں میں، ختم ہو گئی بات. وہاں انگوٹھے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہاں آپ پہنچے، آپ کی آنکھ کھلی اور اس نے آپ کی آنکھ کا ریٹینہ لے لیا، آپ سیدھے باہر نکل جائیے، ختم ہو گئی بات. انہوں نے آپ کو چیک کر لیا. وہ یہاں پہنچ چکے ہیں، آپ ذرا اندازہ لگائیے. تو یاجوج و ماجوج نکل چکے. پھر اسی اس میں آگے آئیے، بالکل سورت کے آخر میں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ زمین جو ہے اس کے وارث اللہ کے نیک بندے بنیں گے. یہ بات لکھ دی گئی ہے. یہ دوسری آیت، سیکوینس سمجھاؤں گا ابھی میں. تیسری آیت اسی کے نیچے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نبی جی ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سیکوینس سمجھیے، یاجوج ماجوج نکلے، ٹیکنالوجی عام ہوئی، دنیا گلوبل ولیج بنی. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ زمین باقاعدہ نیک لوگوں کے ہاتھ میں جائے گی. نیک لوگ کون؟ ہم لوگ. جتنی مفکرانہ باتیں کرنے والا ہو نا، بانٹو بچو، بالکل ایسی بات کرے گا جیسا لگے گا کہ جو ہے وہ ابن سینا اور جو ہے ابن خلدون اور جو ہے آپ کے پیچھے شاہ ولی اللہ، عز الدین ابن سلام، یہ سب نکل کے آ گئے، ایسی باتیں کرے گا. اور جب فجر کی نماز میں دیکھیں گے تو غائب ہوگا، فجر نہیں ملے گی. تلاوت کے لیے قرآن پتہ نہیں کب کھولا ہوگا، لیکن باتیں ایسی کرے گا. ہم لوگ نہیں، بھول جائیے یہ نظام خداوندی ہے. ہم اس کے لائق نہیں ہیں، اور جب لائق نہیں ہوں گے تو 2 طرح سے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. نمبر 1، فوج میں دیکھا ناپا جاتا ہے، چھوٹے ہو چلو نکلو، جاؤ چلو نکل جاؤ، ایک طریقہ. اور دوسرا طریقہ اللہ کا ذرا تھوڑا سا اور الگ سا ہے، چلو ہٹو، نپٹاؤ، چلو ختم کرو، نپٹاؤ. نپٹانے کے دور میں اور نپٹنے کے دور میں آپ داخل ہو چکے ہیں اور ہم داخل ہو چکے ہیں. کہیں اجتماعی طور پر نپٹایا جائے گا، کہیں انفرادی طور پر نپٹایا جائے گا. کیوں؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے یہ بات لکھ دی ہے. زمین پر بالآخر کھوٹا یہ امت محمدیہ کا گڑنا ہے، ہم اس کے لائق نہیں تو لائق لوگوں کو لاؤ. لائق لوگوں کو لانے کے لیے پھر اللہ کا ایک پروسیس. پھر سمجھیے گا، میں یہ والی بات پوری کروں نہیں تو پھر یہ چھوٹ جائے گی. تیسری آیت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اس ساری ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب میرا ویڈیو امریکہ میں دیکھا جا رہا ہے. اب یوٹیوب کا نیا آپشن آیا ہے کہ مولانا سعدی کا بیان فرینچ میں سننا ہے، تو آپ یوٹیوب پر جائیں گے، بٹن دبائیں گے اور مولانا سعدی کا بیان جو ہے فرینچ میں چلنے لگے گا. میری بیٹی فاطمہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تیرے باپ کا دین ہر کچے پکے گھر میں داخل نہ ہو جائے. آپ غور کرو کیسے پہنچے گا.
ہمارے تبلیغ والے جائیں گے، یہ تو بیچارے پھر بھی جاتے رہتے ہیں، دنیا جان کے کونے ناپتے رہتے ہیں، پھر بھی کرتے ہیں بیچارے، کیسے پہنچے گا؟ پھر بھی تو نہیں پہنچ پا رہے۔ نہیں میری بیٹی فاطمہ، قیامت تبھی قائم ہوگی جب تیرے باپ کا دین ہر کچے پکے گھر کے اندر داخل ہو جائے۔ کیسے داخل ہوگا؟ اللہ کے دین کی باتیں ان کے گھروں میں پہنچنے لگیں گی۔ یہ یوٹیوب کس نے بنایا؟ اس میں عبد الکریم بھی تھا ایک۔ اصل کس نے بنایا؟ اصل محنت کس کی؟ فیس بک کس نے ایجاد کیا؟ انسٹاگرام کس نے؟ یہ ساری ٹیکنالوجی کس نے دی؟ انہوں نے۔ تکوینی طور پر نظام یہ طے تھا کہ یہ کام فالتو لوگوں سے لینا ہے، تمہارا کام یہ نہیں ہے۔ ہاں انہوں نے بنا دیا، اب سیکھ لو، کیونکہ سیکھنے میں محنت زیادہ نہیں پڑنی، تمہاری محنت کہیں اور لگنی ہے، تمہاری محنت کہیں اور لگنی ہے۔ اب اگلے لیول پہ جائیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضور رحمت للعالمین بنتے کیسے؟ اگر اللہ کا وہ نظام نہ چلتا، اگر وہ سسٹم نہ چلتا، ساری دنیا میں حضور کی نبوت کا سکہ کیسے چلتا؟ اس کے ذریعے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، اور یہ نظام پورا ٹیکنالوجی کا نظام ہے، اس کے ذریعے سے دنیا بھر میں یہ ٹیکنالوجی پہنچ رہی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی انہوں نے بنائی، استعمال کون کر رہا ہے؟ کلو پپو گڈو، مولانا، عالم صاحب، اسکالر صاحب، سب استعمال کر رہے ہیں۔ آپ بھی استعمال کریے، سیکھیے اور استعمال کریے۔ یہ سیکوینس ہے، آپ دیکھیے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، اور دنیا میں نیک لوگوں کی وراثت کا آنا، یعنی ان کے حصے میں دنیا کا آنا، اور پھر آگے چلیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس پہ غور کریے گا تو چیزیں آپ کے سامنے کھلیں گی۔ اب آگے آئیے، اگلا مسئلہ کہ نیک لوگوں کو حکومت ملے گی، نیک لوگ اقتدار میں آئیں گے۔ اب ہم تو نیک ہیں نہیں، کیسے ہوگا معاملہ؟ اب نیکی دنیا میں پیدا کرنے کے دو طریقے۔ نمبر ایک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، اور وہ یہ تھا کیونکہ وہ نور نبوت تھا، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کسی پہ پڑ گئی یا کسی نے حضور کو دیکھ لیا، ہو گیا کام، چھٹی۔ جس نے دیکھ لیا، جسے دیکھ لیا، ختم، صحابی بن گیا۔ اب صحابی بن گیا، اب اس کا کوئی مقابلہ نہیں، پوری دنیا میں کسی سے کوئی مقابلہ نہیں۔ تو وہ تو آپ کی برکت وہ سورج کی طرح سے ہے، سورج نکلا روشنی شروع، ہر ایک کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور اس کے بعد اب وہ جو نیک لوگ تیار ہوں گے، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ اسے سمجھیں گے تو چیزیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ اب جو قوم تیار ہوگی، وہ قوم دھیرے دھیرے تیار ہوگی۔ بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے۔ اس کی تربیت کسی علاقے میں شروع ہوگی۔ غور کریے حضرت مہدی کے احادیث پر کہ ان کے ساتھ جو لشکر ہوگا وہ دنیا کے خالص ترین مسلمان ہوں گے، مخلص ترین مسلمان ہوں گے، اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہوں گے۔ اب ان کی تربیت کا نظام اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کونے پہ شروع کر چکا ہے، کہیں نہ کہیں ان کو حکومت بھی مل گئی ہے، وہ نظام بن رہا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ نظام بہرحال بن رہا ہے، بہرحال بن رہا ہے دنیا کے اندر۔ لیکن اس نظام کا جو میتھڈ ہے وہ چاند کی روشنی ہے۔ چاند کی روشنی ایک دم سے نہیں آتی، 1 تاریخ 2 تاریخ 3 4 5 تھوڑا بڑا اور بڑا اور بڑا، 14 کو جا کر چاند کی روشنی پوری ہوتی ہے۔ تو اب جو امت تیار ہوگی وہ دھیرے دھیرے تیار ہوگی، اور وہ دھیرے دھیرے اوپر اٹھے گی۔ یہ امت کے ریوائول کا وقت ہے، امت کی گویا کہ بازیاب دوبارہ واپس آنے کا وقت ہے۔ اب واپس آنے سے پہلے پچھلا کچرا تو صاف ہونا ہے، بھائی تم کسی کام کے نہیں بچے، اب ہٹو تھوڑا سا۔ جب ہٹو، جب اس کا نعرہ لگے کہ ہٹو، تو 2 طریقے۔ نمبر 1، پہلا طریقہ کہ کہیں بھائی آپ لائق نہیں ہیں، چلیے آپ ایک طرف ہٹ جائیے۔ دوسرا طریقہ، چلو ختم کرو۔ ختم کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے مسلمان تو مسلمان کو مارے گا نہیں، اس کے لیے تکوینیات میں کسی اور کا استعمال ہوگا کہ بھائی تم نپٹا دو۔ اب اتنے بڑے پیمانے پر چھٹائی کیسے؟ اس کے لیے ایک لڑائی ضروری، لڑائی ضروری، اس کے لیے لڑائی بھی ہلکی پھلکی نہیں بلکہ بڑی خطرناک لڑائی۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہر بستی کو ہم قیامت سے پہلے ایک خطرناک، بہت بھینکر ایک عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور یہ تو تمہارے رب نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے، یہ بالکل لکھی ہوئی چیز ہے، واضح اور دو ٹوک چیز ہے، یہ تو ہونا ہی ہے۔ اچھا اب ہونے کے لیے اب ایک اور تکوینی نظام، جنگ لڑے گا کون؟ اتنی خطرناک اور بھینکر جنگ کون لڑے گا؟ کون لڑے گا؟ آپ ذرا سوچئے،
کوئی تبلیغ والا لڑے گا؟ صوفی بزرگ لڑے گا کوئی؟ آپ مجھے بتائیے، جنگ دنیا پہ کون مسلط کرے گا؟ کوئی بزرگ، کوئی اللہ والا، کوئی بہت نیک، جس کے دل کے اندر اللہ کی مخلوق کی محبت ایسی ہو کہ وہ اپنے دل اور دماغ میں الخلق و عیال اللہ کا ہر وقت ایک ورد رکھتا ہو، اس کے دل و دماغ پہ یہ چیز سوار ہو، وہ جنگ مسلط کرے گا؟ نہیں، اس سے پہلے اللہ کا ایک اور تکوینی نظام حرکت میں آئے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ اور وہ یہ ہوگا بالکل صاف، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بیان کیا۔ اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر جو ہے پھر کوئی بات ہی نہیں۔ اذا اردنا ان نہلک قریۃ، اللہ کہہ رہا ہے جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اب بستی صرف ایک بستی نہیں ہے، دنیا گلوبل ولیج ہے، پوری دنیا ایک بستی ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، امرنا کے لفظ پہ علماء غور کر لیں۔ جب ہم چاہتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنا، امرنا مترفیہا، پھر ہم اس کے خوشحال طبقے کو ہم گویا کہ حکم دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم حکم دیتے ہیں، یہ وہی تکوینی نظام ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خلق بھی میرا، پیدا بھی میں نے کیا، بات بھی میری چلے گی۔ امرنا مترفیہا، پھر ہم اس کے خوشحال طبقے کو، امریکہ کا صدر کون بنا؟ دنیا کے طاقتور لوگوں میں سے اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا، تو ہم اس کے مالداروں کو حکم دیتے ہیں۔ وہ مالدار کیا کرتے ہیں؟ آپ آیت پڑھیے، ایسا لگتا ہے 2 2 4 کی طرح چیزیں صاف ہو گئیں۔ ففسقوا فیہا، پھر وہ دنیا میں بدماشیاں کرتے ہیں۔ بدماشیوں سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی نہیں آتا۔ جو کچھ اس وقت چل رہا ہے، اشارے کو سمجھتے چلیے گا، سب باتیں کھل کر نہیں کہی جاتی ہیں۔ جو کچھ اس وقت چل رہا ہے، یہ وہاں تک پہنچنے کا اور اللہ کی طرف سے اس ٹھپے کے لگنے کا یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک مرحلہ ہے، یہ ہوگا۔ لڈن جعفری مرحوم فرمایا کرتے تھے نا، مرحوم کیا کہیں، کیا کہیں، تو کہتے ہیں یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا، یہ ہونا ہے۔ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول فدمرناہا تدمیرا، پھر ان پر ہمارا قول اور ہماری بات عذاب کی ہے وہ حق ثابت ہوتی ہے، اور ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ دوسری بات قرآن میں فرمائی، اور کیا لفظ استعمال کیے ہیں، اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا کہ ہم جب قوموں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اکابر مجرمی، آپ پہنچیے وہاں تک جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، اکابر مجرمی، ہاں جو بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں ہم ان کے ہاتھ میں حکومت دے دیتے ہیں۔ وہ آج کل ریل چلتی ہے نا، ریل میں آتا ہے تو سمجھا نہیں سمجھا، تو ایسے میں کہہ رہا ہوں تو سمجھا نہیں سمجھا، اکابر مجرمی، ہاں باغ ڈور اور زمام ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے جو بڑے مجرم ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ بدماشیاں کرتے ہیں۔ اتنا واضح قرآن نے بیان کر دی، اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ تکوینی نظام حرکت میں ہے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ، اور چھٹائی کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو جب یہ سب کچھ ہے اور سب کچھ ویسے ہی ہونا ہے، اسی ترتیب پر دنیا جا رہی ہے۔ یعنی اگر کسی نے کتاب الفتن پڑھ لی اور سورہ بنو اسرائیل اور سورہ کہف پڑھ لی صحیح سے، اسے ایسا لگے گا جیسے آئینہ، کہتا اچھا ایسے ہی ہوگا، تو ایسے ہی ہوگا، یہ تو اسی طرح ہو رہا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یعنی یہ تو ساری ہماری وہ چیزیں ہو گئیں کہ جو ہمارے سامنے چل رہی ہیں۔ چھٹائی کے وقت میں اب ہوتا کیا ہے؟ دیکھو کیوں اللہ چھٹائی کرواتا ہے۔ ایک بڑی عجیب سی مثال دے رہا ہوں، آپ کو عجیب سا لگے گا۔ جب مرد عورت سے ملتا ہے اور مرد کے اندر سے جو انزال کے وقت منی نکلتی ہے تو اس میں لاکھوں بچے پیدا کرنے کی طاقت ہوتی ہے، یہ سائنسداں بتا دیں گے، ڈاکٹر بتا دیں گے۔ اب وہ جتنے بھی وہ ذرات ہوتے ہیں نا، جو بھی کہہ لیں آپ اسے، اسپرم جو بھی کہہ لیں، وہ دوڑ لگاتے ہیں، ان کی ایک دوڑ ہوتی ہے۔ ماں یعنی عورت کے رحم میں پہنچنے کے لیے ایک دوڑ لگائی جاتی ہے۔ اب وہ دوڑ لگ رہی ہے، اس میں کامیابی ایک کو ملتی ہے، بلکہ ڈاکٹر تو کہتے ہیں 1 کروڑ، میں تو 1 لاکھ کم کہہ رہا ہوں، تو 1 جاتا ہے یا 2 جاتا ہے۔ اب 1 کروڑ میں 2 ماں کے رحم میں چلے گئے، اور باقی 99,99,998 ان کا کیا ہوا؟ کسی کام کے نہیں، ہٹ جاؤ۔ تو دوڑ سب کی لگی نا، دوڑ سب نے لگائی، کامیاب کتنے ہوئے؟ 2، سروائیول آف دا فٹسٹ۔
چھٹائی اس لیے ہو رہی ہے کہ اب پٹائی ہوگی ایمان جاگے گا، بیداری آئے گی، بیداری آئے گی تو ففروا الی اللہ، اب دوڑ لگے گی، اب دوڑ میں سب چیک کیا جائے گا، اخلاص کتنا ہے، ایمان کتنا ہے، یہ کتنا ہے، وہ یہ سب چیک کیا جائے گا۔ اب بچا کیا؟ وہی 2-4 لوگ بچے، وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامیاب ہو کر آگے بڑھ گئے، اور جو ناکام ہوئے ان کا سائڈ میں آ جاؤ۔ پوری دنیا اس وقت اسی بھٹی کے اندر تپائی جا رہی ہے، یہ آپ سمجھ لیجیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ اب بالکل واضح اور دو ٹوک بات، ایک طاقت اور قوت کے ساتھ ہمیں غور و فکر یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس نظام میں پہلے نمبر پر اپنی پارٹی طے کر لیں۔ پارٹی کا مطلب ہمارے یہاں کوئی الیکشن کی پارٹی نہیں ہے، آپ سمجھیں الیکشن کی کوئی پارٹی طے کرے۔ قرآن میں 2 پارٹیاں بیان کی گئی، اولئک حزب اللہ، یہ حزب اللہ ہے، اور اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا لشکر ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ پہلے اپنا لشکر طے کریں، کدھر جا رہے ہیں۔ پارٹی میں بھی وفاداروں کو عہدے ملتے ہیں، مخلصین کو عہدے ملتے ہیں، صاف بات ہے۔ جو بیچ میں رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے وہ ادھر کہ ادھر، جیسے آزاد پارٹیوں کو 3 ودھائک جیت جاتے ہیں تو وہ بیچ میں کھڑے رہتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کونے میں کھڑے رہتے ہیں۔ ہاں بھائی کدھر دام زیادہ ملنا ہے، ادھر، کہ ہم تو ادھر ہی جا رہے ہیں، نہیں ادھر تو ادھر آ گئے، نہیں۔ آپ یکسوئی اور اخلاص کے ساتھ اپنی پارٹی طے کریں، اپنا کھمبا طے کریں، اور آپ ادھر آئیں۔ پہلا کام تو یہ ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی بھی انفرادی زندگی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جب تک اجتماعیت کے ساتھ وہ کام نہ کرے، یعنی ایک پوری جماعت بنے، ایک پوری ٹیم بنے، ایک پورا حلقہ بنے، تب جا کر وہ کامیابی کی طرف چلتے ہیں۔ اب حلقہ کن بنیادوں پر بنے، یہ پھر ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جو بھی حلقہ جس بھی بنیاد کا بنے، میں بہت واضح طور پہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، دیکھیے ہر لیول پر محنت کی ضرورت، عوام پر محنت، بالکل عوام، سادی عوام پر محنت، ہمارا تبلیغ کا کام، اور اس کے محنت کرنے والے لوگ گاؤں گاؤں، علاقے علاقے کلمہ سکھا رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہت سے لوگ جو اس پر اعتراض کرتے ہیں، میں بالکل واضح، میں خود بہت سی چیزوں پر کبھی کبھی بولتا ہوں، لیکن میں واضح کہہ رہا ہوں، یہ جا رہے ہیں، یہ کم سے کم گاؤں والوں کا، حلیم کا، کلیم کا، سلیم کا، ان کا کلمہ تو صحیح کرا دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ بیسک تو کلیئر ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ اب یہ بیسک کلیئر ہوا، وہاں کوئی آئٹم بڑھیا تیار ہوا، کالج کا لڑکا، اسکول کا لڑکا، کسی جو ہے اور دوسری پڑھا لکھا لڑکا، اس کو آپ ہمارے پاس بھیج دیے، کہا بھائی آ جاؤ، لیکن مدعا یہ ہوتا ہے کہ وہ ادھر سے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، اور ہم چھڑانے پہ لگے رہتے ہیں کہ بھائی تم ادھر آ جاؤ، تمہارا کام زیادہ یہاں ہے۔ اب آگے کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کے اوپر علمی محنت کی جائے، اس کو اور چیزیں سکھائی جائیں، اس کو ٹرین کیا جائے، اسے تیار کیا جائے۔ اب یہ ایک اور اعلیٰ درجے کا، اب وہ ہو گیا، اب اس کو ذکر و فکر میں لگایا جائے، اور جو ہے اللہ والے سے تعلق اس کا پیدا کیا جائے، وہ ذکر کروائے، دعا کروائے، اس کو اس کام میں لگائے۔ یہ اب 3 چیزیں جمع ہوئی، سہ آتشا، اور یہ بن کر پھر ایک آدمی تیار ہو گیا۔ اب یہ اکیلا جہاں بیٹھے گا یہ پورے علاقے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہر محنت اپنی جگہ ضروری ہے، کان کی اپنی اہمیت، آنکھ کی اپنی اہمیت، زبان کی اپنی اہمیت، پیر کی اپنی اہمیت، لیکن ان سب میں سب کی اہمیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے ہر چیز اپنی جگہ اہم ہے، لیکن وہ دوسرے سے کم اہم ہے۔ ایک آدمی کی آنکھیں نہیں ہیں، ختم زندگی اس کی، تو آنکھ کی بڑی اہمیت۔ ایک آدمی کی آنکھ، ناک، کان، پیر سب بالکل سلامت ہے، دماغ سٹک گیا، ختم۔ تو پتہ چلا دماغ کی بھی بڑی اہمیت، زیادہ اہمیت، ہر چیز کی اہمیت ہے، اور ہمیں اس اہمیت کو دل و جان سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آگے چلیے، جو تیسری صفت میں نے کہی تھی، بس اس پہ بات کر کے ایک بات اور کروں گا، بات پوری کروں گا، اور وہ صفت تھی قدیر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، آگے وہ آیت بھی ہے، وہو بکل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، کہ اللہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، ہر چیز میں حکمت ہے۔ عزیز میں نے سمجھا دیا، طاقت سمجھا دی، حکمتیں سمجھا دی۔ قدیر ہے، قدرت والا ہے۔ اللہ کی قدرت کبھی ایسے ظاہر نہیں ہوگی کہ آپ یہ سوچیں یہ میزائل جا رہا تھا اور ایک دم سے یہ اسرائیل میں گر پڑا، یہ نہیں ہوگا، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہاں لوگوں کو آزادی دی ہے، اگر آزادی نہ ہو تو پھر امتحان ختم، امتحان ختم تو نیکی اور ثواب اور عذاب یہ ختم۔ تو یہاں ہوگا وہ جو جتنی محنت کرے گا اللہ کی قدرت اتنی اس کے ساتھ ہوگی۔
یہ یاد رکھیے گا، جو جتنی محنت کرے گا پوری طاقت سے، جو اپنے آپ کو جس بھی لائن میں لگے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دے گا۔ تو ہماری ذمہ داری ایک ایسی میجورٹی کو کریٹ کرنا ہے، جو میجورٹی جہاں ایمان اور اعمال صالحہ کے اندر لگی ہو، ساتھ میں علم کا تڑکا اور اللہ کے عشق اور محبت کا چسکا بھی اس کو لگا ہوا ہو، تب جا کر کام بنے گا۔ صرف علم ہے، عشق نہیں ہے، وہ ایک الگ لیول پہ چلا جاتا ہے، وہ گستاخ ہو جاتا ہے، بدتمیز ہو جاتا ہے۔ صرف عشق ہے اور علم نہیں ہے، وہ بدعتیوں والی لائن میں چلا جاتا ہے، اس کا ادھر اس کی پٹری بدل جاتی ہے۔ اور علم اور عشق دونوں ہیں اور اخلاص نہیں ہے تو دونوں کے ہونے کے باوجود کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ تو یہ جو کمیونٹی آپ کی بنے گی، اس کو بنانے میں بڑا وقت لگے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچیں خواجہ معین الدین چشتی ابھی رام گنج کے چوراہے سے یہاں پر آ رہے ہیں، یہیں پر آئیں گے اور آنے کے بعد وہ 2-3 پھونک ماریں گے سب کو، چھو چھو چھو، اور آپ جب باہر نکلیں گے تو سب بالکل بدل جائیں گے۔ ایسا نہ پہلے ہوا ہے، نہ آئندہ ہوگا اور نہ ابھی ہو سکتا ہے۔ اس پورے سیکوینس کو جو میں نے بیان کیا، اگر آپ اس طرح سے دیکھنے لگیں گے، انشاءاللہ ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ آخر میں پورے اس اپنے بیان کو سمرائز کرتے ہوئے 1 منٹ میں آپ کے سامنے پورا کر دے رہا ہوں، تو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ کی 3 صفات کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ علیم ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے اور وہ قدیر ہے۔ عزیز زبردست، حکیم حکمت والا، قدیر ہر چیز پر قادر۔ جب وہ ہر چیز پر قادر ہے اور طاقتور بھی ہے، تو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ظلم زیادتی، اسے روکتا کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب کوئی حکیم بھی ہو، طاقتور بھی ہو، تو اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اور اس دور کو سمجھنے کے لیے 2 باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ دنیا اپنے آپ نہیں بنی، اسے اللہ نے بنایا ہے اور اسے اللہ ہی چلا رہا ہے۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی تب ساری بات سمجھ میں آئے گی۔ جو ہم سوچتے ہیں نا کبھی کبھی، یار کیسے تبدیلی آئے گی، تو اللہ کی قدرت کو دیکھا کریں۔ وہ جب تبدیلی لانے پہ آتا ہے اپنے آپ آ جاتی ہے، اس کے لیے لوگوں کو استعمال کر لیتا ہے۔ دوسری بہت اہم بات یہ کہ ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے پر، حضرت مہدی اور عیسیٰ دوسرے کونے پر، ان دونوں کے درمیان اور ان دونوں کے آخری دور سے پہلے کی جو چیزیں وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے، وہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جو باقاعدہ بتایا گیا ہے۔ کب ظاہر ہوں گے ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے۔ پھر میں نے بیچ میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تبدیلی آتی ہے، اس کی طرف سے تبدیلی کے 2 پروسیس۔ ایک پروسیس نبوی ہے کہ وہ سورج کی طرح ہے، وہ نکلے، سورج کی روشنی پڑی، دنیا روشن ہو گئی، وہ تو اب آنے والا نہیں ہے، وہ تو ختم۔ دوسرا، ادھر سے چاند نکلے گا، 14 دن میں پورا ہوگا، تو یعنی امت کی محنت تدریجاً چلے گی، دھیرے 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 وہ ایک اپنے عروج پر پہنچے گی اور پھر اپنی روشنی دے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس چاند کی روشنی بھی اس سورج کی روشنی سے ادھار لی ہوئی ہوگی، یہ تو ہم دنیا میں جانتے ہیں بالکل۔ تو یہاں پر جو رنگ چڑھے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے چلے گا۔ پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ دنیا کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی میں دنیا آگے چلی گئی، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، یہ ساری باتیں بتائیں، یہ سب کچھ ہونا تھا اور اس کے لیے دوسرے لوگوں کا استعمال ہونا تھا۔ وہاں میں نے 2 ٹرمز یوز کی تھیں۔ پہلی ٹرم میں نے آپ کو بتائی تھی، ایک ہے شریعت کا نظام، ایک ہے تکوین کا نظام۔ شریعت کے نظام ہم جانتے ہیں، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، عبادت یہ ہے، اور تکوین کا نظام یہ کہ وہ اللہ جانتا ہے اور اس میں اللہ کافروں کو، مشرکوں کو، ملحدوں کو، سب کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ کو جو کروانا ہوتا ہے، جیسے کان پکڑ کے کام لے لیا ہے تو اللہ اس سے وہ کام لے لیتا ہے۔ ظلم و زیادتی کا کام لینا ہو، اللہ نے نیتنیاہو سے لے لیا، تم ظلم کرو، زیادتی کرو، اور بہت سے لوگوں سے لیا ہے، وہ آپ دیکھ لیں، سمجھ لیں، ہے نا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اب اس میں جو تکوین کا جو اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے وہ لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ جب ہو جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے۔ اب اس پر اگر آپ ذرا سا غور کریں گے اور پھر دنیا کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے قرآن پاک کی سورت جس کا میں نے ذکر کیا، غالباً سورہ انبیاء ہے یا جو بھی سورت ہو، آپ دیکھ لیے گا، میں حافظ نہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سیکوینس اللہ نے جو بیان کیا ہے، پہلا یہ بیان کیا یاجوج ماجوج نکل آئے، پھر اس کے بعد بیان کیا کہ اس دنیا پر بہرحال آخر میں نیک لوگ حکمراں ہوں گے۔ تیسری بات، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ان تینوں کو ملائیے اور جوڑیے، رحمت للعالمین پوری ہی تب ہوگی جب ساری دنیا کے اندر حضور پاک
علیہ السلام کا دین پہنچ جائے. وہ حدیث ملا لیجئے, فاطمہ میری بیٹی, ہر کچے پکے گھر میں جب تک تیرے باپ کا دین داخل نہ ہو جائے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی, دین اسی طرح داخل ہوگا. پھر اس کے بعد ہم نے آخر میں آپ کو بتایا کہ ان سب چیزوں کے لیے اب یہ بات طے ہے کہ اللہ کی اسکیم کے تحت چھٹائی ہو. صالحین کب آئیں گے؟ چھٹائی کے بعد. اچھا مال کب آئے گا؟ چھٹائی کے بعد. تو چھٹائی ہونی ضروری. چھٹائی کے دو طریقے. طریقہ نمبر 1 یہ ہے کہ بھئی ہم آپ کو سلیکٹ نہیں کرتے, آپ ہٹ جائیے چلیے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو بیکار لوگ ہیں ان کو نپٹا دو. ہم اپنے دور تک اچھا کام کرتے ہوئے چلے آئے, یہ غلطیاں ہوئیں سزا مل جائے گی, اچھا کام کیا اللہ اجر دے دے گا. لیکن اب بہرحال اب دنیا کو چونکہ بدلنا ہے تو اب لوگ بھی پھر دوسرے لانے ہیں, اور وہ دوسرے لوگ آپ اشارہ سمجھ رہے ہو, تو کچھ جگہ پیدا بھی ہونے شروع ہو گئے ہیں اور کچھ جگہ ان کو تھوڑا سا معاملہ بھی ان کا بن گیا, ان کو حکومت بھی مل گئی. وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے. اور آخری بات پھر میں نے عرض یہ کی کہ یہ سب کچھ جو ہوگا اس کے لیے ضرورت ہے ایک منظم جماعت کی, اگر ہمیں صالح بننا ہے. اور منظم جماعت یہ ہے کہ اس کے اندر علم بھی ہو, اس کے اندر عشق بھی ہو, اور ساتھ میں اس کے اندر صلاحیتیں بھی ہوں. جتنا کام اللہ نے ان لوگوں سے لیا ہے اس کام کو سیکھنے والے بنے, سیکھ کر وہ کام اور اس کام کے ذریعے سے امت کو فائدہ پہنچانے والے بنے. اگر یہ تینوں صفات ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو اس دور کا پورا نقشہ سمجھ میں آ جائے گا. اور 2 آیتیں میں نے قرآن کی پڑھی تھی جس سے آپ کو میں سمجھتا ہوں 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا, جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں, بستی کا مطلب اب تو پوری دنیا ہی گلوبل ولیج ہے, ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے جو مالدار لوگ ہیں ہم ان کو کام پہ لگا دیتے ہیں. ساری دنیا میں دیکھیے, آپ ادھر چلے جائیے, روس, پوتن ان آفیشیل دنیا کا سب سے مالدار آدمی ہے. دیکھتے چلیے, قرآن کے اشارے دیکھیے اور سمجھیے. نمبر 2 آپ دیکھ لیے امریکہ میں صدر صاحب جو ہیں وہ بھی دنیا کے مالدار ترین لوگوں میں. ابھی امریکہ نے ان لوگوں کے مسلمانوں کے اثاثے ضبط کیے ہیں, اثاثے ضبط کیے, یعنی پیسہ ضبط کیا جو امریکن بینکوں میں جگہ تھے وہ سب مسلمان تھے. 597 ارب ڈالر. ابھی یہ سارے مالدار تھے. ان مالداروں نے لوٹ کھسوٹ کی, کام پہ لگا دیے گئے, ہے نا. یہ آپ غور کریں گے قرآن اتنا سمجھا دے گا آپ کو کہ سب چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. اور دوسرا, جو یہ کام کرنے والے ہوں گے کوئی بہت نیک بزرگ نہیں ہوں گے, یہ اکابر مجرمی یا اعلیٰ درجے کے بدماش اور مجرم لوگ ہوں گے. سمجھ رہے ہیں نا, سمجھے, بدماش اور مجرم لوگ ہوں گے. جب یہ ہو جائے گا دنیا تباہ ہو جائے گی, مار دو بم, یہاں مار دو وہاں مار دو, بڑی لڑائی ہوگی, دنیا کی بڑی آبادی ختم ہو جائے گی. اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں, آخری بات مجھے یاد آ گئی, ابھی نجی محفل میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا اور اس پر ہی میں بات پوری کروں گا. عجیب و غریب بات, یہودیوں کا عقیدہ ہے وی آر چوزنگ پیپل آف دا گاڈ, ہم تو خدا کے منتخب بندے ہیں, اور ان کی آبادی 3-4 کروڑ. دوسری طرف سارا کام اب روبوٹ کرے گا اے آئی کے ذریعے سے. ویسے خوشخبری یہ بھی ہے کہ بیویاں بھی روبوٹ کی بننے لگی ہیں. اب روبوٹ والی بیوی, یعنی اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, وہ نہ پیسہ مانگے گی نہ زیور مانگے گی. اس کے لیے بڑے آرڈر ہو چکے ہیں ابھی تک روبوٹ, اور آپ سب کچھ الف سے لے کے یہ تک اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. نہ اس کی کوئی ڈیمانڈ, نہ اس کا کوئی پیسہ, نہ وقت, صبح سے شام تک کام کرے گی, آپ اس کو چارجنگ پہ لگا دیں اور تیزی سے کام کرے گی. تو اب روبوٹ سے سب کام ہو رہے ہیں. جب روبوٹ سے سب کام ہو رہے ہیں تو اب دنیا میں انسانوں کی ضرورت تو رہی نہیں. اب انسانوں کی ضرورت نہیں رہی تو اب انسانوں کو مارے گا کون؟ کہنے پھر ایک کام کرو, بڑے پیمانے پر مروانے کے لیے ایک جنگ کرواؤ. کہ جنگ کیسی؟ کہنے مار دو, نیوکلیر ویپن کائے کے لیے بنایا, مار دو, ختم کر دو. وہ ختم کر دیے. کہ کتنے لوگ مرے؟ کہنے کم سے کم 2-3 ارب لوگ مار دو. ویسے اس سے پہلے بھی مارنے کی بڑی کوشش کی گئی, یاد ہے, بھول گئے. اجتماعی حافظہ بڑا کمزور ہوتا ہے, بہت کمزور ہوتا ہے اجتماعی حافظہ. 2019-20 بھول گئے. بہت کوشش ہوئی, بہتوں کو نپٹا بھی دیا گیا, ہے نا. تو یہ سب ہوا لیکن اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا. کہنے کتنے مرے گا؟ 2-4-5 لاکھ. کہنا بھائی ایسا کرو, ختم, 2 کروڑ 4 کروڑ. یہ انہوں نے پورا پلان بنا لیا. کیوں؟ اچھا اب اس کے لیے کون چاہیے؟ اس کے لیے چاہیے اعلیٰ درجے کے بدماش لوگ. تو انہوں نے کہا بھائی اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا دیکھو بھائی, پہلے ہم انگلینڈ میں تھے, اب آپ سمجھتے چلیے گا, پہلے انگلینڈ میں تھے, انگلینڈ بیکار ہو گیا, یہ ہماری بیوی بوڑھی ہو گئی, چلو چھوڑو اسے. اب کہاں چلو؟ کہ نئی بیوی لاؤ. کہتے چلو امریکہ چلو, امریکہ کو کنٹرول میں لیا. یہ سب ڈیپ اسٹیٹ کے کام ہوتے ہیں, ہے نا. یہاں بھی اینگلو سیکسن خاندان جو تھا وہ حکومت کر رہا تھا انگلینڈ میں. وہاں گئے, وہاں بھی وہی کیا کیا, کہنا یہاں کالے لوگ بہت ہیں, کہنے مارو.
ریڈ انڈینز کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے گوگل کریے، اس تاریخ کو پڑھیے، مار دیا۔ قرآن کے ایک ایک لفظ پر قربان جائیں۔ اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں فساد پھیلاتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور وہاں رہنے والوں کو جو عزت دار ان کو ذلیل کر دیتے۔ دیکھیے کیا کیا، جتنے بھی یہاں سے گورے گئے انہوں نے وہاں کے باشندوں کے ساتھ جو ریڈ انڈینز کہلاتے تھے کیا کیا؟ آپ ذرا گوگل کریے، کروڑوں لوگوں کو قتل کیا ہے۔ جب یہ افریقہ میں پہنچے وہاں کے لوگوں کو قتل کیا۔ یہ تاریخ بھری پڑی ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ ہمیں تاریخ کی نہ جانے کتنی گتھیوں کو سلجھانے میں مدد کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ صاحب امریکہ پہ ہو گیا قرض بہت زیادہ، آپ اگر اکنامکس سے یا تھوڑا سا دلچسپی رکھتے ہیں پڑھنے سے تو پڑھیے، قرض اتنا ہے کہ ادا کرنے میں دوبارہ قرض لینا پڑ رہا ہے انہیں کہا نہیں یہ بھی بیکار ہو گیا، بوڑھی ہو گئی بیوی اور ہم جوان ہیں ابھی اور ہمارا سارا کام اب کیسے سیٹ ہوگا؟ اس نے کہا بھائی تیسری لے آؤ۔ اس نے تیسری کی خواہش ظاہر کر دی اور سارا کا سارا، اب آپ دیکھیے گا پوری طاقت یہ منتقل ہو رہی ہے ان ڈیپ اسٹیٹ والوں کی چائنا۔ اب یہ سب چائنا جا رہے ہیں۔ چائنا ان کے لیے بہت سوئٹیبل ہے کیونکہ چائنا لامذہب ہے، ان کا مذہب ہی کوئی نہیں ہے، وہ کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے۔ ابھی میں نے مجلس میں بات چل رہی تھی، میں نے اشارہ کیا تھا کہ قرآن پاک کے اشاروں کو اگر سمجھیں تو بہت بات کھلتی ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ کون ایسے لوگ ہیں، کون ایسے لوگ ہیں جن کو نہ مسجدیں پسند ہیں، نہ خانقاہیں پسند ہیں، نہ سینیگوگ پسند ہیں، نہ چرچ پسند ہیں، نہ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ پسند ہے؟ کون ایسے لوگ ہیں؟ آپ جائیے چائنا کی طرف، سارے کے سارے کمیونسٹ ہیں، لامذہب ہیں، بے دین ہیں، ایتھیسٹ ہیں اور خدا کو کے یقین کرنے والے ہی نہیں ہیں۔ یہی دنیا کے اندر شیطان کے لیے سب سے سوئٹیبل قوم ہے کہ اس کا بہت بہترین استعمال ہوگا۔ اور اب تھوڑا سا ملا لیجیے دجال والی حدیث کو کہ اس کا مشن بالکل صحیح چل رہا ہوگا، کسی وقت اس کا وہ مشن فیل ہوگا اور اس مشن کے فیلور پر وہ غصہ ہو کر باہر نکلے گا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تو ٹائم اسپیس سے آؤٹ ہے، اس کے لیے وقت کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک نشانی اور دوسری نشانی میں 5 سال کا فاصلہ ہو، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں۔ اور جو لوگ شیطانی لشکر میں شامل ہیں ایسا محسوس ہونے لگا ہے انہیں بڑی جلدی ہے، کچھ وہ کسی چیز کی جلد بازی میں جلدی کرو، جلدی، وہ بہت جلدی کر رہے ہیں چیزوں میں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی، یہاں تک کہ وہ سمسن کارٹون جو ہے جو پریڈکٹ کرتا ہے بہت سی چیزیں، آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ وہ ہمارے مسلمانوں کا تو یہ حال ہے، اللہ رحم فرمائے، کہ وہ سمسن کارٹون کو دیکھ کے لیٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے اس نے دیکھا کیا زبردست پریڈکشن کی تھی، کیا زبردست اس کی بھوشواڑی تھی، کتنی زبردست اس نے آئندہ آنے والی خبر دے دی۔ او بھائی آئندہ آنے والی خبر نہیں دی، دے آر پلانر، وہ بہت زبردست پلاننگ کرتے ہیں، ان کی پلاننگ کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ اس وقت اس ڈیٹ میں ہمیں یہ کرنا ہے۔ تو اب سمسن کارٹون نے اگلی جو پریڈکشن کی ہے اپنی، اس میں باقاعدہ وہ پریڈکشن یا وہ بھوشواڑی کی ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف اشارہ ہے کہ دریائے فرات میں سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا، یعنی سونا نکلے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دریائے فرات کے قریب جو ریت پڑی ہوئی ہے اس کے ذروں کی جب ٹیسٹنگ کی گئی ہے تو اس کے اندر سونے کے ذرات ملے ہیں، تو عنقریب سونے کا پہاڑ نکلے گا اور اس سونے کے پہاڑ پر ایک خطرناک جنگ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار تم میں سے کوئی ادھر نہ جائے، تم میں سے کوئی ادھر اس کو لینے کے لیے نہ جائے۔ یہ بات واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اب یہ سونے کے پہاڑ پر جنگ سونے کے لیے ہی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ آئندہ اکانومی پر کنٹرول کس کا ہو اس کے لیے ہو رہی ہے، یہ ہونے والی ہے، اللہ عالم بالصواب۔ تو یہ پوری دنیا جو ہے نا اس وقت ایک اکھاڑا پوری دنیا بن چکی ہے۔ ہمیں عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، اپنی زندگی کو توبہ اور استغفار رجوع اللہ پر لانا چاہیے، ہر وقت اپنے آپ کو جائز اور صحیح کاموں میں مصروف و مشغول رکھنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ میں اور میرا دائرہ اختیار یہ دین پر چلتا رہے، میں، میرے بیوی بچے پہلے نمبر پہ، پھر اس کے بعد میرے پڑوسی، پھر اس کے بعد میرے ملنے والے، میرے دوست، یہ دین پر جمے رہیں۔ یہ بہت بڑا تقاضا ہے اس وقت کا، اس دور میں۔ ہاں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا۔ صرف باقی کون رہ جائے گا؟ جو اپنے ہٹ کا پکا ہو اور اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہو کہ نہیں جی مجھے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو اب بنیادی ذمہ داری میں، میری اولاد، میں، میرے رشتہ دار، میں، میرا آس پڑوس، یہ دین پر کیسے جمع رہے،
اس دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے. میں آپ کو یقین سے بالیقین بتا دے رہا ہوں، ایمان کو کسوٹی پر کسنے کا وقت پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ شروع ہونے والا ہے، شروع ہو چکا ہے. آپ جو حالات دن بدن دیکھ رہے ہیں یہ وہ سب کچھ ہیں جو میں نے قرآن پاک کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے. اللہ ہمیں اپنے کرم سے ایمان پر جمنے کی، ڈٹنے کی، ہماری نسلوں کو ایمان پر جمنے کی اور ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنے کرم سے اللہ رب العزت ایمان حفاظت کے ساتھ قبر تک اور حشر تک لے جانے کی توفیق عطا فرمائیں. یہی سب سے بڑی خواہش ہے اور یہی سب سے بڑا مشن ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.